السلام علیکم فرینڈز۔ افغانستان سے روسی فوج کا آخری قافلہ 15 فروری 1989 کو دریا آمو پار کر کے سوویت روس واپس چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک تباہی اور بربادی کی داستان چھوڑ گیا۔ سینکڑوں چھوٹے بڑے کمانڈر افغانستان میں کنٹرول کے لیے آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ امریکہ اور روس جو سپر پاور کی دوڑ کے لیے 10 سال تک افغانستان کی پراکسی جنگ لڑتے رہے، اب لا تعلق ہو کر ماسکو اور واشنگٹن جا بیٹھے، جبکہ کابل میں جنگ کا گرم محاذ ٹھنڈا نہ ہو سکا، کیونکہ افغانستان میں امریکہ کا دیا ہوا اور روس کا چھوڑا ہوا اتنا اسلحہ موجود تھا کہ مزید 10 سال بھی لڑائی جاری رہتی تو ختم نہ ہوتا۔ ایسے میں پاکستان اور سعودی عرب نے افغانستان کے بڑے کمانڈرز کو مکہ مکرمہ میں اکٹھا کیا۔ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر ایک معاہدہ طے ہوا اور اس میں طے پایا کہ تمام افغان کمانڈر آپسی لڑائیاں ختم کر دیں گے اور روسی اسلحہ جو زیادہ خطرناک ہے وہ واپس کر دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پشتون اور تاجک گروہوں میں صدیوں پرانی دشمنیاں تھیں۔ افغانستان پر قبضے کے لیے جو پشتون اور تاجک گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، ان میں 2 گروہ نمایاں تھے۔ تاجک کمانڈرز میں افغان صدر برہان الدین ربانی اور ان کے وزیر دفاع احمد شاہ مسعود تھے، جبکہ پشتونوں کے قائد گلبدین حکمت یار تھے۔ ایک چوتھے لیڈر عبدالرشید دوستم بھی تھے، جو مزار شریف پر اپنے 20,000 جنگجوؤں کے ساتھ موجود تھے۔ یہ کمانڈر سوویت جنگ کے دنوں میں روس کے ساتھ تھے، لیکن حکمت یار کو طاقتور ہوتے دیکھ کر انہوں نے پاسا پلٹا اور پشتون کمانڈر کی جماعت حزب اسلامی کے ساتھ مل گئے۔ جلال آباد میں حاجی قدیر کی حکومت تھی، جبکہ ہرات میں جنرل اسماعیل اور قندھار میں گل آغا نے حکومت بنائی ہوئی تھی۔ یہ سب کسی مرکزی حکومت کو نہیں مانتے تھے اور ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ وہ پورے افغانستان پر قبضہ کرے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ان تمام گروہوں کے ساتھ سوویت افغان جنگ کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، لیکن پشتون کمانڈر گلبدین حکمت یار کے ساتھ زیادہ گہرے روابط تھے، جس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ افغانستان میں پچھلے 300 سال سے صرف پشتونوں کی حکومت رہی ہے، اور ویسے بھی افغان آبادی کا 40% سے زیادہ حصہ پشتونوں پر مشتمل ہے، جبکہ باقی گروپ بہت کم تعداد میں ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے مغربی علاقوں میں بھی آبادی کا بڑا حصہ پشتونوں پر ہی مشتمل تھا، اور اب بھی ہے۔ 1994 میں حکمت یار اور رشید دوستم کے اتحاد نے کابل کا محاصرہ کر لیا۔ اب شہر کے اندر تاجک کمانڈرز ربانی اور احمد شاہ مسعود تھے، اور شہر کے باہر پشتون کمانڈرز حکمت یار اپنے کمیونسٹ اتحادی رشید دوستم کے ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں طرف سے شدید بمباری اور راکٹوں کا تبادلہ ہوا، ہزاروں شہری اور جنگجو ہلاک ہوئے، لیکن کابل فتح نہ ہو سکا۔ اس طویل لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ گلبدین اور دوستم کا اتحاد بری طرح ہار گیا اور پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ حکمت یار اس شکست کے بعد جم نہ سکے اور آخرکار تہران میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ کابل میں ربانی اور مسعود کے فاتح اتحاد نے بھارت اور روس سے اپنے تعلقات بڑھا لیے، اور یوں پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف امریکہ اور سوویت روس کے نکل جانے کے بعد افغانستان میں قیام امن کی ذمہ داری مجبوراً پاکستان کو اٹھانا پڑی، کیونکہ پاکستان میں موجود لاکھوں افغان مہاجرین اسی صورت افغانستان واپس جا سکتے تھے جب وہاں امن قائم ہو جائے۔ لیکن حکمت یار کی شکست اور مسلسل خانہ جنگی نے پاکستان کے ساتھ افغانستان کے سابق معاشی معاون سعودی عرب کو بھی بہت مایوس کیا، لیکن یہ مایوسی اس وقت دور ہو گئی جب بلوچستان سے منسلک افغان صوبے قندھار کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک مدرسے کے طالب علم سے ایک مقامی کمانڈر نے جنسی زیادتی کی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی اور انہیں بھی قتل کر کے پھینک دیا گیا۔ ایسا افغانستان کے کئی اور علاقوں میں بھی ہو رہا تھا، لیکن قندھار میں صورتحال تھوڑی مختلف تھی۔ وہ یوں کہ قندھار سے افغانوں کی بڑی تعداد بلوچستان کے اندر علم حاصل کرنے کی غرض سے آئی ہوئی تھی۔ یہ طالب علم مولانا فضل الرحمان کے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور افغانستان کی صورتحال پر پریشان رہتے تھے۔ ایک دن ان سب نے مل کر ایک غیر معروف اور 4 دفعہ روسی گولیوں سے زخمی ہونے والے 39 سالہ شخص کو اچانک اپنا لیڈر بنا لیا۔ جن طالب علموں نے انہیں اپنا لیڈر بنایا وہ خود کو طالبان کہتے تھے، اور جس کو لیڈر چنا گیا اس کا نام ملا محمد عمر تھا۔
ملا عمر اور طالبان نے بچوں سے زیادتی کرنے والے کمانڈر کے گارڈ کو ساتھ ملایا اور کمانڈر کو قتل کر دیا۔ مقتول کمانڈر کے قبضے میں بڑی تعداد میں روسی اسلحہ تھا جسے طالبان نے قبضے میں لے لیا۔ اس اسلحے اور اس کمانڈر کے گارڈز کے ساتھ مل جانے سے طالبان کی طاقت دگنی ہو گئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قندھار میں طالبان کی اچھی شہرت پھیل گئی، جس کی وجہ سے کاروباری لوگ طالبان سے ملے اور معاہدہ کیا کہ ان کی حفاظت کے بدلے پھلوں اور سبزیوں کے تاجر طالبان کی مالی مدد بھی کریں گے۔ اب طالبان کے پاس مال، اسلحہ اور نیک نامی تھی جس کے بھروسے پر وہ آگے بڑھے۔ قندھار میں ہر چند کلومیٹر پر ایک نیا کمانڈر تھا جو ٹیکس اور بھتہ وصول کرتا تھا۔ طالبان نے تمام ناکے ہٹا کر راستے صاف کرنا شروع کر دیے اور یوں افغانستان کے جنوبی علاقے میں امن قائم ہونا شروع ہو گیا۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی ان دنوں پاکستان میں مقیم تھے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ طالبان شروع میں اچھے لوگ تھے کیونکہ یہ امن پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے خود بھی طالبان کو $50,000 اور افغان جہاد کے زمانے میں چھپایا ہوا روسی اسلحہ دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابھی تک ملا عمر کا ISI سے رابطہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ لوگ بیرونی دنیا کے لیے اجنبی تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں پاکستان کو ان کی اور انہیں پاکستان کی ضرورت پڑ گئی۔ افغانستان کی مرکزی حکومت میں پشتونوں کی مکمل شکست اور افغانستان میں خانہ جنگی ISI کے لیے پریشانی کی بات تھی، لیکن ساتھ ہی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر بھی ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھے جن کا تعلق پاکستان کی معاشی راہداری کو پرامن بنانے سے تھا۔ وزیر داخلہ اس وقت کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی ہدایت پر تمام تجارتی راستے کھلے رکھنا چاہتے تھے۔ پاکستان افغانستان سے گیس، کاٹن اور تیل کے لیے ایک راستہ بنانا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ راستے میں افغانستان کے درجنوں کمانڈرز کے ناکے اور ڈاکے موجود ہوتے تھے۔ لیکن حکومت پاکستان نے اس راستے کو ایک بار ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلی تجارتی کھیپ ترکمانستان سے منگوائی۔ یہ 30 ٹرکوں پر مشتمل کاٹن سے لدی ہوئی کھیپ تھی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسے راستے میں نامعلوم جنگجوؤں نے روک لیا اور یہ قافلہ قید ہو گیا اور کاٹن کہیں رک گئی۔ اس تمام معاشی مسئلے کا حل ایک ایسے فرد کے پاس تھا جو پیپلز پارٹی کا اتحادی چیئرمین اور سربراہ جمعیت علماء اسلام تھا، اور یہ تھا مولانا فضل الرحمان۔ مولانا کے بلوچستان میں مدارس تھے جہاں طالبان کا آنا جانا رہتا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ طالبان ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نصیر اللہ بابر کو اس بارے میں بتایا اور نصیر اللہ بابر نے طالبان سے ISI کے ذریعے رابطہ کیا۔ طالبان کو بھی لگا کہ اگر پاکستان کی مدد کی جائے تو ہمیں ایک مضبوط اتحادی مل جائے گا۔ چنانچہ طالبان نے پاکستان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طالبان نے کمانڈوز کا ایک یونٹ تشکیل دیا جس نے خفیہ کارروائی کرتے ہوئے اس کمانڈر کا سراغ لگایا جس نے پاکستانی قافلے کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ یہ کمانڈر طالبان سے لڑائی میں مارا گیا اور 30 ٹرکوں کا قافلہ طالبان کی حفاظت میں پاکستان پہنچ گیا۔ یہ طالبان اور پاکستان کے درمیان پہلا رابطہ تھا، اور یہیں سے طالبان کو پاکستان اور سعودی عرب کی مدد ملنا شروع ہو گئی۔ سعودی عرب نے القاعدہ کو طالبان میں داخل ہونے سے نہیں روکا، اور یوں اس کھیل کا آغاز ہوا جو 9/11 تک جا پہنچا۔ طالبان کو سعودی گروپ القاعدہ کا پیسہ ملا، پاکستان سے سپورٹ ملی، تو ان کے حوصلے اور جوان ہو گئے۔ 1994 کی سردیوں سے کچھ پہلے طالبان نے مشرقی افغان صوبے قندھار پر بآسانی قبضہ کر لیا۔ سپٹمبر 1995 میں ترکمانستان سے منسلک صوبہ ہرات بھی طالبان کے کنٹرول میں آ گیا، اور یوں اب وہ راستہ بالکل صاف تھا جہاں سے پاکستان وسط ایشیا سے تجارت کر سکتا تھا۔ ہرات پر کنٹرول کے صرف 1 سال بعد طالبان نے کابل پر حملہ کر دیا، اور اس بار احمد شاہ مسعود اور ربانی کی فوجیں مقابلہ نہ کر سکیں۔ احمد شاہ مسعود کی فوجیں شمال میں وادی پنشیر کی طرف پسپا ہو گئیں، اور طالبان ایک فاتح کی طرح کابل میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دم سے طالبان اتنے طاقتور اور احمد شاہ مسعود جیسا کمانڈر جسے بیرونی مدد بھی حاصل تھی، اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ طالبان پشتون تھے اور وہ زیادہ تر پشتون حکمران کو ہی حق حکمرانی دیتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ طالبان کو پاکستان اور سعودی عرب کی ہی نہیں بلکہ امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی۔
امریکی حمایت کی وجہ ایک بزنس تھا۔ وہ اس طرح کہ ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان میں ایک گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع ہونے کے قریب تھا، جس کا ٹھیکہ امریکی کمپنی یونین آئل کمپنی آف کیلیفورنیا کے پاس تھا۔ یونین آئل کمپنی آف کیلیفورنیا صرف کاروباری ادارہ نہیں تھا، بلکہ یہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کا اعلیٰ کار بھی تھا۔ اس کمپنی میں امریکی حکومت اور فوج کے خفیہ اہلکار کام کرتے تھے، اور شاید اب بھی کرتے ہوں۔ اس کمپنی نے طالبان کے کابل پر قبضے سے پہلے ہی قندھار میں دفاتر بنا لیے تھے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا مرکزی دفتر قندھار کے اندر اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کے بالکل سامنے تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 90 کی دہائی کے شروع میں جب اس ڈیل پر کام ہو رہا تھا، تب پاکستان میں امریکی سفیر رابرٹ اوکلے تھے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کمپنی کے ایڈوائزر بن گئے۔ بعد میں القاعدہ کی وجہ سے امریکہ اور طالبان کے درمیان تعلقات کافی خراب ہو گئے، اور اسی وجہ سے یہ آئل ڈیل آگے نہ بڑھ سکی۔ لیکن 9/11 کے بعد جب افغانستان کی نئی حکومت بنی، تو اسی آئل کمپنی کا چیف مڈل کنسلٹنٹ افغانستان کا صدر بنا دیا گیا، اور اس کا نام تھا حامد کرزئی، اور یہ محض اتفاق نہیں تھا۔